अऊज़ुबिल्लाहिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरत अल आराफ पारा नंबर 9 हम आज शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और आयत नंबर 88। क़ाल अल मलअु अल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुअैब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। उसकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, ए शुएब, हम तुम्हें और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से जरूर निकाल देंगे, या ये कि तुम लोग हमारे दीन में लौट आओ। अब हम जो है सूरत अल आराफ में मुख्तलिफ अंबिया के ये सारे वाकयात पढ़ रहे हैं कि जिसके अंदर वो अपनी कौम को जाके बताते हैं, उनको तबलीग कर रहे हैं, अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं। और एक एक करके हर कौम के जो मुतकब्बिर सरदार हैं, उनका जो एलीट तबका है, उनके जो लीडर्स हैं, वो सबसे पहले नबी की मुखालफत शुरू करते हैं, उनको अजियतें देते हैं। हर नबी की जो कौम है उसमें कोई ना कोई एक ऐसी खराबी शिर्क के साथ साथ मौजूद होती है कि जिसके ऊपर वो नबी जो है वो ख़ास तौर पर उनकी तवज्जो दिलाते हैं कि ये जो तुम काम कर रहे हो, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सख्त नापसंद है। ये तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजाब की तरफ लेके जा रहा है। तुम खुदा के लिए, अल्लाह के लिए ये काम ना करो, तुम रुक जाओ। लेकिन होता क्या है कि मुतकब्बिर सरदार और एलीट तबका जो है वो नबी के खिलाफ खड़ा हो जाता है, और उनकी देखा देखी पे आम आवाम जो होते हैं, अवाम नास, वो भी जो है या तो नबी की मुखालफत करने लगते हैं या डर के बैठ जाते हैं। क्योंकि एलीट तबके का एक तरीका ये होता है कि आप लोग आम लोगों को डरा धमका के, या आम लोग जो है उनमें इतनी हिम्मत और ताकत नहीं होती कि उनके खिलाफ सर उठा सकें। तो ये अब शुएब अलैहिस्सलाम के साथ भी वही हो रहा है। और शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, वो लोग भी बहुत ज्यादा खराबियां करते थे, अल्लाह के साथ शिर्क भी करते थे। और फिर ये कि खास तौर पर ये फरमाया जा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो पूरा जो एक सीन है वो क्रिएट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि वहां हो क्या रहा था, उनकी कौम में क्या कुछ चल रहा था। तो वो जो मुतकब्बिर सरदार हैं, उनकी बात जो है वो सामने लेके आए आ रहे हैं अल्लाह ताला। कह रहे हैं, हम अल्लाह पर इफ्तरा पर्दाजी करेंगे अगर तुम्हारे दीन में लौट जाएंगे, इसके बाद कि अल्लाह ने हमें इससे निजात दे दी। और ये नहीं हो सकता कि हम इसमें लौट जाएं मगर ये कि अल्लाह चाहे जो हमारा रब, यानी जो अल्लाह चाहे जो हमारा रब है। अब ये जवाब दी जा रही है, दिया जा रहा है उनकी तरफ से जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स हैं। ठीक है। और शुएब अलैहिस्सलाम का जवाब दिया जा रहा है कि हम चाहे उसको बुरा जानते हो कि तुम्हारे दीन में वापस आए, क्या फिर भी हम ये काम करें कि तुम जो हमें दीन में, अपने गलत दीन में, शिरकिया दीन में लौटा रहे हो, हम वो काम करें और फिर अल्लाह के ऊपर झूठ बांधें। और ये नहीं हो सकता कि हम इसमें लौट जाएं मगर ये कि अल्लाह चाहे जो हमारा रब है। हमारा रब अपने इल्म के जरिए हर चीज को घेरे हुए है। हमने तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया है। ए हमारे रब, तू हमारे हमारी कौम के दरमियान हक के मुताबिक फैसला कर दे, और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और इसकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि अगर तुम लोगों ने शुएब की पैरवी की तो तुम यकीनन नुकसान उठाओगे। बस इन्हें जलजले ने आ लिया जिसके नतीजे में सब अपने घरों में औंधे मुंह गिरकर मर गए, पूरी की पूरी कौम। हम्म। जिन लोगों ने शोएब की तकजीब की थी, गोया कि कभी उन घरों में रहते ही नहीं थे। जिन लोगों ने शोएब की तकजीब की थी, दर हकीकत वही लोग खसारा उठाने वाले थे। तो शोएब ने उनसे मुंह फेर लिया और कहा, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैरख्वाही की थी, इसलिए अब काफिरों की हलाकत पर कैसे अफसोस करूं। यानी जो उनको अजाब आ रहा है वो तो उनके अपने किए का नतीजा है, तो इसलिए मैं अब उसके ऊपर अफसोस नहीं कर रहा। वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबअसाई वद्दर्राई लअल्लहुम यतज़र्रऊन। और हमने भी किसी बस्ती में अपना कोई नबी नहीं भेजा तो उस बस्ती वालों को भूख और मुसीबत में मुब्तला किया। यानी किसी बस्ती में अगर कभी भी कोई नबी आया या कोई अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला आया, तो सबसे पहले क्या होता था कि बस्ती वालों को, या वो शहर वाले लोग या मुल्क वाले लोग, उनको भूख और मुसीबत में मुब्तला किया जाता है। ये एक अजियत आती है, क्यों? ताकि अल्लाह के हुजूर आजी और इंकिसारी करें, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के आगे हम्बल हो जाएं। फिर हमने इनकी तकलीफ को आराम से बदल दिया, यहाँ तक कि वो
کثیر تعداد میں ہو گئے، اور کہنے لگے ہمارے باپ داداؤں کو بھی تکلیف اور راحت دونوں پہنچی تھی، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے کیے کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ کیا بستی والے اپنے آپ کو اس بات سے امن میں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ جائے جب وہ سو رہے ہوں؟ یا کیا بستیوں والے اپنے آپ کو اس بات سے امن میں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر دن کے وقت آ جائے جب وہ کھیل کود کر رہے ہوں؟ کیا وہ اللہ کی چال سے اپنے آپ کو امن میں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی چال تو خسارہ اٹھانے والے ہی اپنے آپ کو سے تو خسارہ اٹھانے والے، یعنی جو لوزرز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑے پرامن سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمارا اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بگاڑے گا۔ یہ لوزرز کی تھنکنگ ہے۔ جو اصل سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اپنے عمل کو بھی اسی طرح سے نکھارتے رہتے ہیں۔ جو لوگ ملک والوں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں، کیا یہ بات ان کی اس طرف رہنمائی نہیں کرتی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیتے اور ان کے دونوں پر مہرے لگا دیتے، پھر وہ خیر کی کوئی بات نہیں سنتے۔ ہم آپ کو ان بستیوں کے بعض خبریں سناتے ہیں، اور ان کے پاس ان کے انبیاء کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن جن باتوں کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے ان پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو کسی بھی عہد و پیمان کا پابند نہیں پایا۔ یعنی یہ دیکھیے کہ ایک چیز جو ان میں سب میں تھی، ساری بستیوں والوں میں، وہ کیا تھا؟ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ۔ یہ عہد کی پابندی نہیں کرتے تھے، وعدہ پورا نہیں کرتے تھے، اللہ سے کیا ہوا اور بندوں سے کیا ہوا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ فَاسِقِينَ، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو فاسق پایا۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کے فرعون کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا۔ بس آپ دیکھ لیجئے کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، مجھ پر یہی واجب ہے کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا اور کچھ نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، بس تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے کہا، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے ظاہر کرو اگر سچے ہو۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر دے ماری اور وہ ایک اژدہا بن کر ظاہر ہو گئی، اور اپنا ہاتھ باہر کیا تو وہ دیکھنے والوں کو سفید چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ قوم قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ پھر وہی سردار آ گئے سامنے، ایلیٹ طبقہ۔ یہ لوگ کیا ہوتا ہے، یہ سردار یہ دنیا کے اندر مال و دولت کے اندر خوب عیش و عشرت سے رہ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو حق جو ہے وہ سمجھنے میں اور اس کے آگے جھکنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، اور زیادہ تر یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، نبی کی یا جو بھی حق کا پیغام دے رہا ہوتا ہے یا انصاف پہ کھڑا ہوتا ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو آگے پتہ چلتا ہے یہ تو تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تو تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو اب یہ پتہ چلا کہ جو یہ لوگ ہیں، اور فرعون بھی، یعنی جو اللہ کے راستے پہ چل نہیں رہے ہوتے، انکار کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی بالکل الٹا دیکھتے ہیں۔ یعنی نبی ان کو کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بات مان لو اور میری قوم کو میرے سے جانے دو، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چاہتا ہے تمہیں گھر سے ہی نکال دے، تمہیں تمہاری زمین سے نکالے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جس کا خطرہ ہوتا ہے نا، یا جو بندہ ڈر کے مارے کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے، کسی کے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر ہو وہی بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا بڑا دھیان رکھنا چاہیے۔ لوگوں نے فرعون سے کہا، ابھی اسے اور اس کے بھائی کو روک رکھیے اور ملک کے تمام شہروں میں نمائندے بھیجیے جو ہر ماہر جادوگر کو بلا لیں، اور جادوگروں پھر جو جادوگر سارے کے سارے، کیونکہ اس وقت جادو کا بہت زیادہ دورہ تھا اور ہر طرح کے جو ہے وہ جادوگر پورے مصر کے اندر تھے، تو فرعون نے جو ہے وہ سب جادوگروں کو اپنے دربار میں بلایا، اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم غالب آ گئے تو یقینی طور پر ہمیں اس کی اجرت ملنی چاہیے۔ فرعون نے کہا، ہاں، اور تم لوگ بے شک میرے مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب ایک اور بھی نشانی دیکھ لیجئے، جو بھی نبی آتے ہیں وہ ہر یہ کہتے ہیں کہ
میرا اجر اللہ کے پاس ہے، یعنی وہ لوگوں سے اجرت نہیں مانگتے۔ یہ جو جادوگر تھے یہ تو دنیا کے لیے کام کر رہے تھے، اس لیے اس کی اجرت مانگ رہے تھے۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، یا تو تم اپنا جادو دکھاؤ یا ہم اپنا جادو دکھائیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی لوگ دکھاؤ۔ جب انہوں نے اپنا جادو پیش کیا تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا اور ان کے دلوں میں روب پیدا کر دیا، اور انہوں نے بڑا جادو پیش کر دیا۔ اور ہم نے موسیٰ کو بذریعہ وہی کہا کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے جادوگروں کے جھوٹ کو نگل گئی۔ بس حق ثابت ہو گیا اور جادوگروں کا عمل بیکار ہو گیا، چنانچہ وہ سب وہاں مغلوب ہو گئے اور ذلت اور رسوائی کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اور جادوگر سجدے میں گر گئے۔ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ ساجدین، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ جو حضرت موسیٰ لے کے آئے وہ جادو نہیں ہے، وہ میریکل ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم لوگ اس پر ایمان لے آئے ہو، یہ یقیناً ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے شہر میں اس غرض سے کی ہے تاکہ اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، بس تم قریب جان لو گے کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو فرعون جو ہے اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ لوگوں نے صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، نعوذ باللہ۔ تو جب جادوگر بھی ایمان لے کے آئے تو اس کو اس کے اوپر بھی غصہ چڑھ رہا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کیوں یہ کیا۔ میں یقیناً تمہاری ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا بے شک ہم سب کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور ہم اسے تمہاری دشمنی کا سبب کے سوا اور کچھ نہیں، کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانیاں آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے، یعنی تم اس لیے ہم سے دشمنی کر رہے ہو؟ ابھی تو ہمیں اپنے دربار میں بلا رہے تھے، اور اب جب ہم نے حق کو پہچانا ہے تو ہم سے دشمنی پہ اڑ گئے کہ ہمیں ٹارچر کر کے مارنا چاہتے ہو۔ تو اب یہاں پر ان جادوگروں نے جب ایمان قبول کیا اور پتہ تھا کہ فرعون نے ان کو بہت بری طرح قتل کروانا ہے، تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب تو ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں دنیا سے مسلمان اٹھا، یعنی مسلم حالت میں ہمیں اٹھا۔ قوم فرعون کے سرداروں نے اس سے کہا کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیں گے تاکہ زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو نظر انداز کریں؟ فرعون نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو ذبح کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم یقیناً اسی طرح ان پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کی نسل کشی کر دیں گے، ان کی نسل ہی ختم کر دیں گے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، کہ ساری زمین تو اللہ کے لیے ہے، یورثها من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کی جو کامیابی ہے یا ایونچولی جو سکسیس ہے وہ تو تقوی والوں کو ملتی ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا ہمیں آپ کے آنے سے پہلے بھی تکلیف دی جاتی رہی، اور آپ کے آنے کے بعد بھی موسیٰ نے کہا ان قریب ہی تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تمہیں ان کا جانشین بنا دے گا، تاکہ دیکھے کہ تم کیسے کردار پیش کرتے ہو، نہیں تمہیں کیسے تم اپنا آپ جو ہے وہ کیری کرتے ہو، کیا کرتے ہو، تو تمہارے عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی کے عذاب میں مبتلا کیا تاکہ شاید نصیحت حاصل کریں۔ بس جب انہیں کوئی اچھی چیز ملتی تو کہتے کہ ہم تو ہیں ہی اس کے حقدار، اور اگر ان کا کوئی نقصان ہو جاتا تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے، حالانکہ ان کی اچھی بری قسمت تو اللہ کی جانب سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور فرعونیوں نے کہا کہ تم چاہتے ہو جو نشانی لے آؤ، جو چاہتے ہو لے آؤ تاکہ اس کا جادو ہم پر کرو، ہم لوگ تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ بس ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوؤں اور مینڈکوں اور خون کا عذاب کھلی واضح نشانیوں کے طور پر بھیجا، پھر بھی انہوں نے اللہ سے تکبر کیا، اور وہ تو تھی ہی مجرموں کی قوم، ایک جماعت۔ اور جب ان لوگوں پر عذاب آ گیا تو کہنے لگے اے موسیٰ تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا رکھا ہے اس کے مطابق تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، اگر تو نے ہم سے یہ عذاب ٹال دیا تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ ضرور بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم نے عذاب کو ان سے ایک وقت تک ٹال دیا جہاں تک انہیں پہنچنا تھا تو وہ وعدہ خلافی کر بیٹھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا کے اندر ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور اس کی جانب سے یکسر غافل تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں دنیا میں کمزور اور ناتواں سمجھا جاتا تھا ان کو زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا جسے ہم نے بابرکت بنایا تھا۔ اور بنی اسرائیل سے آپ کے رب کا اچھا وعدہ فرعونیوں کے ظلم پر ان کے صبر کرنے کی وجہ سے پورا ہوا، اور فرعون اور اس کی قوم کے لوگ جو عمارتیں اور محلات بناتے تھے انہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا، اور ان کے باغات کو بھی جنہیں وہ
ऊपर छतों पर चढ़ाया करते थे। सब कुछ जो है वो मिस्र का, वो शान और शौकत सारे कुछ खत्म हो गया। जो एक वो सुपर पावर थी दुनिया के अंदर, यानी लोग वहां पर जाते थे मदद के लिए, और तरक्की उधर से नजर आती थी कि क्या हो रही है इंसानों में। तो वो सब कुछ खत्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कर दिया। और एक बिल्कुल कमजोर जो कौम थी, उनको उस सब्र की वजह से अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया और उनको उरूज दिया। और हमने बनी इसराइल को समंदर अबूर करा दिया। तो उनका गुजर ऐसे लोगों के पास से हुआ जो अपने बुतों की इबादत कर रहे थे। उन्होंने कहा, ए मूसा, जिस तरह इनके पास माबूद है, हम आप हमारे लिए भी माबूद बना दें। मूसा ने कहा, वाकई तुम लोग बिल्कुल नादान हो, यानी तुम तो जाहिल लोग हो। बेशक ये लोग जिस दीन पर हैं वो तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा, और इनका तमाम किया धरा बेकार हो जाएगा। काला गैरल्लाहि अबगीकुम इलाहन वह फद्दलकुम अलल आलमीन। मूसा ने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई माबूद बना लूं या ढूंढूं, हालांकि उसने तुम्हें सारे जहान के ऊपर फजीलत दी है, तुम्हें इतनी तरक्की दी, इतना आला मकाम दे दिया कि तुम्हें फिरौन से निकाल लिया, इतनी बड़ी सक्सेस, और तुम्हारे लिए मैं इस तरह से कोई बुत बना डालूं। और ये बनी इसराइल, याद करो जब हमने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी, जो तुम्हें बहुत सख्त ईजा पहुंचाते थे, तकलीफ पहुंचाते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते हो, तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते हो, और इसमें तुम्हारे रब की जानिब से एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। और हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया, और इन्हें मजीद 10 रात का इजाफा करके पूरा किया। बस इनके रब का वादा 40 रात में पूरा हुआ। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, आप मेरी कौम में मेरी नियाबत कीजिए, यानी मेरी जगह पे आप अब जो है वो नबी का काम सर अंजाम दीजिए। क्योंकि हजरत मूसा 40 रातों के लिए जा रहे थे, तो इसलिए कोई ना कोई वहां लीडर बनाना जरूरी था। और इनकी इस्लाह करते रहिए, और फसाद फैलाने वालों की राह पर ना चलिए। और जब मूसा हमारे मुकर्रर करदा वक्त पर आए और उनका रब उनसे हम कलाम हुआ, तो उन्होंने कहा, ए मेरे रब, मुझे अपना दीदार नसीब फरमा। यानी अब उनका दिल चाहा कि अल्लाह को देखें। अल्लाह ने कहा, आप मुझे नहीं देख सकते, लेकिन इस पहाड़ की तरफ देखिए, अगर ये अपनी जगह पर बाकी रह जाए तो मुझे देख लीजिएगा, यानी फिर आप मुझे देख सकेंगे। पर जब इस पहाड़ पे इनकी रब की तजल्ली का ज़हूर हुआ, तो उसे रेजा रेजा कर दिया, और मूसा गश खाकर गिर पड़े। फिर जब होश आया तो कहा, ए अल्लाह, तू हर ऐब से पाक है, मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ, और मैं तो पहला मोमिन हूँ, यानी सबसे पहले मैं आपके ऊपर ईमान लाता हूँ। अल्लाह ने कहा, ए मूसा, मैंने आपको अपनी पैगंबरी और हम कलाम होने की वजह से लोगों के मुकाबले में चुन लिया। बस जो मैंने आपको दिया है उसे ले लीजिए और शुक्र अदा करते रहिए। और हमने तख्तियों में हर चीज़ के बारे में ज़रूरी तालीम और नसीहत और हर चीज़ की तफसील लिख दी। तो आपसे मजबूती के साथ इसे थाम लीजिए और अपनी कौम को इन अच्छी बातों पर अमल करने का हुक्म दीजिए। मैं अनकरीब आपको फिस्क करने वालों का अंजाम दिखाऊंगा, यानी जो गुनाह करते हैं उनका भी अंजाम मैं आपको दिखा दूंगा। मैं जल्दी अपनी आयतों में गौर व फिक्र करने से इन लोगों के दिलों को फेर दूंगा जो जमीन में नाहक तकब्बुर करते हैं। और अगर वो लोग हर एक निशानी को देख लेंगे फिर भी इन पर ईमान नहीं लाएंगे, और अगर वो हिदायत का रास्ता देख लेंगे तब भी इसे इख्तियार नहीं करेंगे, और अगर गुमराही की राह देख लेंगे तो इस पर चल पड़ेंगे। ये इसलिए कि उन्होंने हमारी आयत को झुटलाया और इनकी तरफ से यकसर गाफिल रहे। तो बड़ा बनने वाले और तकब्बुर करने वाले जो होते हैं, उनको फिर हिदायत नहीं मिलती है। ठीक है, वो अल्लाह की आयत देखते हैं, निशानियां देखते हैं, कायनात देखते हैं, उस पर गौर व फिक्र नहीं कर पाते। और जिन लोगों ने हमारी आयतों और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया, उनके अमाल जाया हो गए, और जो कुछ वो दुनिया में करते रहे इसी की इन्हें सजा दी जाएगी। और मूसा की कौम ने इनके कोहे तूर पर चले जाने के बाद अपने जेवरात से बछड़े का जिस्म बनाया, जिससे वो एक आवाज निकलती थी। क्या इन लोगों ने गौर नहीं किया कि वो इनसे ना बातें करता है, ना ही इनकी रहनुमाई करता है, और उन्होंने इसे अपना माबूद बना लिया, और वो सरासर जालिम थे। और जब वो अपने गुनाह पर पेशमान हुए तो उन्हें मालूम हो गया कि वो तो गुमराह हो गए। तो कहा, अगर हमारे रब ने हम पर रहम ना किया और हमें माफ ना किया तो हम यकीनन खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो ये है दुआ इस्तगफार की, कि जब हम दिल से इस्तगफार करते हैं तो हमें ख्याल यही होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर हमें ना बख्शा तो फिर हमारा क्या बनेगा। वलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गज़बाना असिफा। और जब मूसा अपनी कौम की तरफ गुस्से की हालत में अफसोस करते हुए वापस हुए, तो कहा, तुम लोगों ने मेरे जाने के बाद मेरी बड़ी बुरी नियाबत की, यानी तुमने मेरे पीछे से ये क्या कर डाला। हम्म बछड़ा बना लिया, उसकी इबादत करने लगे।
کیا اس کام کے لیے تمہیں چنا گیا تھا؟ اس کام کے لیے تمہیں فرعون سے آزاد کیا گیا تھا؟ ہم اپنے رب کا حکم تورات آنے سے پہلے تم یہ کیا حرکت کر بیٹھے؟ اور انہوں نے تختیوں کو ایک طرف ڈال دیا اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے، چونکہ ان کو وہ لیڈر بنا کے گئے تھے، نبی بنا کے گئے تھے، تو ان کے بال انہوں نے سامنے سے اور داڑھی کے پکڑے اور کھینچنے لگے کہ ان کو بہت سا غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اور وہ اس میں جو ہے وہ سب سے بڑی پوچھ اپنے ہی بھائی سے کر رہے تھے۔ ان کے بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، بس دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ظالموں میں سے نہ بناؤ۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ وہ خاص طور پر اپنے بھائی کے لیے کیوں دعا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ نمبر ون، بھائی نے جان کے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے اپنی حد تک کوشش کی تھی، پوری کوشش کی تھی، حد درجہ، کہ قوم کو صحیح راستے پر رکھیں۔ دوسرا، وہ صرف اپنے بھائی کے لیے ہی جواب دہ ہو سکتے تھے نا، باقی قوم جو بھی کر رہی تھی وہ اس کا جواب تو نہیں دے سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے بھائی کے لیے خاص طور پر مغفرت کی بھی دعا کی، اپنے لیے مغفرت کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو ایک تو جو اعلیٰ ترین پرسنالٹی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی اپنی غلطی نہیں بھی ہو تو پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کرتا اس میں میری کیا غلطی تھی، اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، کہ آپ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دیں، وانت ارحم الراحمین، اور آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان کی رحمت ان کے غضب کے اوپر بھاری ہے، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم۔ اب خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا انہیں عنقریب ان کے رب کا غضب آ لے گا، یعنی ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان کے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہوگا، اور دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل ہو کر رہیں گے۔ یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا نتیجہ جو اپنے مشن کو بھول جاتے ہیں، جس کام کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں اور خرافات میں اور فضول کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ان کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت نہیں دیتا، ذلیل کر دیتا ہے، اور ہم افطرا پردازی کرنے والوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ افطرا پردازی یعنی جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور جھوٹے عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جھوٹی عبادتیں، جھوٹے کام، یعنی ایسی چیزیں کہ جس کا اللہ نے حکم دین دیا ان کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی ایسی ہی سزا ملتی ہے۔ یہ ہمارے لیے نوٹ کرنے کا مقام ہے۔